آج پروگرام میں ہم بات کریں گے افغانستان کے دورے کے حوالے سے جو وزیر اعظم پاکستان اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے. اعلیٰ قیادت پاکستان کی اس وفد کے اندر موجود تھی. دونوں ممالک کے اندر دونوں ممالک کے سربراہان پریزیڈنٹ اشرف غنی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ایک طویل ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد پریسر ہوا. پریسر کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے وعدے وعید کیے گئے اور بہت ایک عہد کا سا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی. ایک عہد کیا گیا کہ دونوں ممالک آنے والے وقت میں امن کے اوپر کام کریں گے. پرائم منسٹر عمران خان نے کابل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ 60 کی دہائی کے اندر کابل ان ممالک میں تصور کیا جاتا تھا, ان شہروں میں تصور کیا جاتا تھا جہاں پہ انٹرنیشنل ٹورسٹ ہوتے تھے اور بہت زیادہ ٹریولنگ تھی, اور اس ساری جنگ نے افغانستان کا امن جو ہے وہ برباد کر دیا, وہ چاہے سوویتس ہوں یا اس کے بعد امریکہ کی وار ہو. اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. افغان پیس پروسیس کے حوالے سے بات ہوئی. پاکستان کی طرف سے جو ہے رزاق داؤد صاحب وہاں پر موجود تھے. 2 دن قبل غالباً جو ہے کچھ معاہدے بھی کیے گئے. تو دونوں ممالک جو ہے وہ بائی لیٹرل ریلیشنز کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ڈائلاگ پروسیس میں, اس کے ساتھ ساتھ اقتصادیات میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. ایک بڑا وزٹ ہے, پہلا سرکاری دورہ ہے, بلکہ پہلا ہی دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا افغانستان کا, جس کو پوری دنیا نے اس وقت بہت کلوزلی مانیٹر کیا, اس کو رپورٹ کیا. اس کے حوالے سے بہت ساری ہم نے خبریں ابھی دیکھی اور اس کا بہت زیادہ فالو اپ بھی ہوتا ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ خطے کی صورتحال, پیس پروسیس اور دونوں ممالک کے روابط اور اس کا بھارت اور امریکہ پہ اثر کس قسم کا پڑے گا, یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں جوائن کریں امتیاز گل صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے. ویلکم ٹو دا شو سر. پہلا آپ سے سوال یہ ہے, یہ بتائیے سر, بڑا شارٹ وزٹ تھا, کتنا سکسیسفل ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے, کامیابی کا تو تعین بعد میں ہوگا, لیکن وزیر اعظم عمران خان کا آج کابل پہنچنا ہی بذات خود ایک بڑی خبر تھی اور بڑی پیش رفت تھی. اور وہ اس لحاظ سے کہ وہاں پہ صدر اشرف غنی کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد پر تشویش کا اظہار کیا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ افغانستان کے مذاکراتی مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تشدد کے واقعات میں کمی بہت ضروری ہے. اس طرح انہوں نے افغان رہنماؤں کی موجودگی میں عملاً بالواسطہ طور پہ طالبان کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ مذاکراتی عمل کو بڑھانا چاہتے ہیں تو انہیں تشدد کے واقعات میں اپنے حملوں میں کمی کرنی ہوگی. تو میرا خیال ہے سب سے بڑا ٹیک اوے یہی تھا کہ کابل میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم نے بالواسطہ طور پہ طالبان کو مخاطب کر کے اس تشدد میں یا اپنے حملوں میں کمی کی اپیل کی یا مطالبہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہی بہت سارے معاملات پہ وزیر خارجہ اور وزیر تجارت رزاق داؤد صاحب, جو کہ 2 دن پہلے ہی واپس آئے تھے کابل سے, وہ باہمی تجارت اور ویزوں کے حوالے سے مختلف امور پہ کافی اعتماد سازی کے اقدامات کر چکے ہیں, ان پہ آمادہ ہو چکے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ ہے فروری میں ختم ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی 7واں راؤنڈ کابل میں ہوا 2 دن پہلے. تو بحیثیت مجموعی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات شاید وہ تلخی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تلخی کا ذکر صدر اشرف غنی نے بھی کیا اپنی پریس کانفرنس کی ابتدا میں, اور ساتھ میں اس امید کا بھی اظہار کیا کہ اعتماد پہ مبنی ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اس دورے سے. تو بحیثیت مجموعی سمجھتا ہوں کہ سر اچھا رہا. آپ اس کو اچھا دورہ کنسیڈر کریں. طالبان کو جو ہے میسج دیا گیا, اس کا بھی آپ نے ذکر کیا. طالبان نے آج بھی سر وہاں پر حملہ ہوا, اٹیک ہوا, اور اس کے اندر 7 جو ہے وہ سویلینز وہ مارے گئے, ان کی ڈیتھ ہوئی. تو طالبان اور ان کا عنصر اور ان کی شدت اور ان کی حدت اور ان کے جس قسم کے جو اوپریشن ہے, جو اگریشن ہے, وہ تو وہیں کا وہیں ہے. ڈائلاگ کا پروسیس اگر ایک طرف چل رہا ہے, دوسری طرف کون سا جو ہے وہ تھم گیا سلسلہ. یہ آج کی سر خبر ہے, کچھ دیر پہلے کی خبر ہے. اس کے اندر 7 لوگ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے میں نے یہی عرض کیا کہ وزیر اعظم نے کابل میں کھڑے ہو کے ایک لحاظ سے ان سے مطالبہ کیا یا اپیل کی کہ امن مذاکرات اور تشدد ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ طالبان کا مطالبہ ہے کہ وہ سیز فائر کو شرط کے طور پہ نہیں قبول کریں گے, بلکہ یہ مذاکراتی عمل کا حصہ ہے. جبکہ آج جو وزیر اعظم نے کہا ہے, اس سے پہلے کابل حکومت بھی کہتی رہی ہے کہ کامیاب مذاکراتی عمل کے لیے پہلے سیز فائر کرنا ہوگا, یعنی فائر بندی کرنی ہوگی, اور تبھی بات آگے بڑھ پائے گی. تو اب ظاہر ہے پاکستان کا کوئی کنٹرول تو نہیں ہے طالبان پہ. افغانستان کے اندر وہ آپریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے کسی حد تک ایک لیوریج ہے, اور
یہی پاکستان کہہ سکتا ہے، ان سے مطالبہ کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے اگر طالبان نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو نہ تو افغانستان میں امن کی راہ ہموار ہوگی اور نہ ہی پھر پاکستان کے لیے آسان ہوگا ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بزنسز کو پاکستان میں برداشت کرنا. جس طرح ان کے گرد حلقہ تنگ کیا گیا ہے، ان کے لیے مشکلات بالواسطہ طور پہ کھڑی کی گئی ہیں ان کو مذاکرات پہ مجبور کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں ان مشکلات میں طالبان کے لیے مزید اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ کسی بھی ذمہ دار متحارب دھڑے کے طور پہ وہ یہ کام بیک وقت نہیں کر سکتے کہ بات چیت بھی ہو اور ساتھ میں وہ قتل عام بھی جاری رکھیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے سے امتیاز گل صاحب موجود تھے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کا.